آرکیالوجی کی ٹرمینالوجیز میں اسفنکس ایک ایسے مجسمے کو کہتے ہیں جس کا سر عورت کی طرح ہوتا ہے اور دڑ شیر کی طرح ہوتا ہے اور ہاتھوں کی جگہ عقاب کے پر لگے ہوتے ہیں۔ گیزا جو کہ مصر کا کیپٹل ہے، اس میں 4500 سال پرانا اسفنکس کا ایک تاریخی مجسمہ دریافت ہوا ہے جو کہ اہرام مصر کی عظیم پیرامڈ کے قریب واقع ہے۔ اس مجسمے کا شمار دنیا کی قدیم ترین اور سب سے بڑی یادگاروں میں ہوتا ہے۔ قدیم مصر میں اسفنکس ایک روحانی سرپرست تھا جس کو کسی بھی مندر یا مزار کی داخلی دروازے میں بنایا جاتا تھا اور اس کی سر پر ایک سکارف ہوا کرتا تھا۔ اسفنکس کو عربی زبان میں ابو الہول کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ابو الہول عربی زبان کا لفظ ہے جس کی معنی ہے خوف کا باپ۔ بیسیکلی ہمارے پاس جو ابو الہول کا لفظ ہے یہ فاطمی دور میں رائج ہوا ہے۔ فاطمی دور سے پہلے یہ ایک قطبی نام سے مشہور تھا جو کہ بلہیت تھا۔ اس زمانے میں مصر کے لوگوں کا خیال تھا کہ یہ اسفنکس ایک طلسم ہے جو کہ وادی نیل کی حفاظت کرتا ہے۔ ابو الہول یعنی اسفنکس کا تصور دراصل یونانیوں نے مصر کی علم الاصنام سے لیا ہے۔ یونانیوں کے مطابق ابو الہول یعنی اسفنکس ایک مادہ ببرشیر تھا جس کا چہرہ عورتوں کی طرح ہوتا تھا اور اس کے پر بھی ہوتے تھے۔ یونانیوں کا کہنا تھا کہ ابو الہول یونان کے ایک بڑے سے شہر کی کسی اونچی پہاڑی پر رہا کرتی تھی۔ جو بھی لوگ اس کے سامنے سے گزرتے تھے وہ اس کے سامنے ایک سوال رکھتی تھی اور اس کی جواب تلاش کر اس کی سوال کے غلط جواب دیتے تھے وہ اس کو ہڑپ کر کھا جاتی تھی۔ ایک دن ایک آدمی جس کا نام اوڈیپس تھا اس نے اس کی سوال کا صحیح جواب دیا اور یوں اس کی موت کا سبب بنا۔ اس کی سوال یہ تھا کہ وہ کون ہے جو صبح 4 ٹانگوں پر چلتا ہے، دوپہر کو 2 ٹانگوں پر اور شام کو 3 ٹانگوں پر چلتا ہے۔ جو بھی بندہ وہاں سے گزرتا اور اس کے سامنے یہ سوال رکھا جاتا تو وہ اس سوال کو ٹھیک نہیں کرتا اور اسفنکس اس کو وہی مار کر کھا جاتا۔ بالآخر اوڈیپس نے اس کے سوال کی ٹھیک جواب دیا اور جس پر اسفنکس نے چٹان سے گر کر خودکشی کر لی اور اوڈیپس اس شہر کا بادشاہ بن گیا۔ ابو الہول کی لمبائی 189 اور اونچائی 65 فٹ کے قریب ہے۔ دور سے دیکھے تو ایک پہاڑ سا نظر آتا ہے۔ یہ مجسمہ تقریباً 3000 قبل مسیح کے لگ بھگ کے قریب ہے اور اس کو ایک بڑی سی چٹان کو تراش کر بنایا گیا ہے۔ اس کی انسانی شکل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ شکل فرعون سے ملتی جلتی ہے۔ مصر کی کیپٹل سے 60 میل دور کے ریگستان میں موجود چونے کی پتھر کی پہاڑی کو کاٹ کر بنایا گیا ہے۔ جب یہ مجسمہ تیار ہوا ہوگا تو بہت ہی حسین نظر آتا ہوگا کیونکہ اس میں جا بجا رنگوں کے استعمال کیے گئے تھے۔ قدیم مصریوں کے مطابق ابو الہول ان کی سورج کے دیوتا یعنی راخور اختر کا دنیاوی شکل تھا۔ مصر میں ڈسکور ہونے والے ابو الہول کے اس مجسمے کے اگلے والے پنجوں میں گرینائٹ کا ایک کتبہ ہے جس پر اس ٹائم کا ایک واقعہ درج ہے۔ اس واقعے کے مطابق سورج کے دیوتا یعنی راخور اختر ایک دن سوئے ہوئے شہزادے کے خواب میں آیا اور اسے مخاطب کر کے یہ ہدایت دی کہ اگر شہزادہ اس کی مجسمے کو ریت کے اندر سے پوری طرح باہر نکال دے تو جلد ہی شہزادہ تاج و تخت کا مالک ہو جائے گا۔ نیند سے بیدار ہوتے ہی شہزادے نے ایسا ہی کیا اور واقعی کچھ عرصے کے بعد مصر کا شہنشاہ بن گیا۔ اصل واقعہ کی یاد میں اس فرعون نے یہ کتبہ ابو الہول کے اگلے دونوں پنجوں میں نصب کرا لیا۔ ابو الہول کے مجسمے کی عمر کے بارے میں آج تک کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا۔ فرعون خوفو کا دور تقریباً 2600 BC تھا۔ اس سے بھی پہلے یعنی تقریباً 3100 BC فرعون مینس کا زمانہ تھا۔ اس قدیم دور سے بھی پہلے عراق میں ایک انتہائی ترقی یافتہ تہذیب رہا کرتی تھی جس کا نام سومرین تھا۔ اس سومرین تہذیب نے بھی اپنی بہت ساری دستاویزات اور اہرام میں ابو الہول کی موجودگی کی ثبوت چھوڑ لیے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری ثبوتیں موجود ہیں جو کہ یہ ثابت کرتی ہے کہ ابو الہول انسانی تعمیرات کا ایک انتہائی قدیم شاہکار ہے اور اس کی عمر کے بارے میں کوئی آخری رائے قائم کرنا تقریباً ناممکن ہے اور یہ بھی بتانا ممکن نہیں ہے کہ کب، کس نے اور کیوں بنایا ہے۔